بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا میری کلاس فیلو تھی۔ اس کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا، لہٰذا ہم بچپن سے اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ میرا بھائی ذیشان اور چچا زاد قیصر بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ ہم سے ایک کلاس آگے تھے۔ جب ہم دونوں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتیں تو وہ تھوڑے فاصلے سے ہمارے پیچھے چلتے رہتے۔ یوں ہم چاروں پرائمری سے سیکنڈری سیکشن میں آ گئے۔ میں اور صبا 7ویں جماعت میں تھے کہ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ مجھ سے لڑکوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ فلاں اچھا ہے، فلاں بدتمیز ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ جب بھی وہ لڑکوں کو موضوع گفتگو بناتی، میں سنی انسنی کر دیتی اور باتوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیتی۔ مجھے بڑی الجھن محسوس ہوتی کہ سارا جہاں چھوڑ کر صبا کو بس ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنا اچھا لگتا تھا۔ پہلے وہ ایسی نہ تھی، مگر اب کافی بدلتی جا رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ہم اسکول سے کالج میں پہنچ گئیں۔ کالج کی اکثر لڑکیوں کے پاس موبائل فون تھے۔ وہ دوستوں سے فون پر باتیں کرتیں تو صبا ٹھنڈی آہیں بھر کر کہتی، کاش میرے پاس بھی موبائل فون ہوتا۔ میں کہتی کہ ہم کالج میں پڑھنے آتے ہیں یا موبائل فون پر باتیں کرنے، جبکہ میڈم نے سختی سے منع کیا تھا کہ کالج میں کوئی لڑکی موبائل فون لے کر نہیں آئے گی۔ لڑکیاں پھر بھی چھپ چھپ کر باتیں کرتیں۔ اکثر تو لڑکوں کو بے وقوف بنا کر خوش ہوتی تھیں۔ فرسٹ ایئر میں صبا کی دوستی ایک ایسی ہی لڑکی عارفہ سے ہو گئی، جس کی بھائی کی موبائل فون کی شاپ تھی۔ صبا اپنی جیب خرچ کے پیسے جمع کرتی رہی اور عارفہ کے ذریعے ایک موبائل فون خرید لیا۔ یوں اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے دور دور اور عارفہ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ عارفہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے اپنے بھائی ذیشان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ ذیشان نے کہا، تو مجھے صبا کا فون نمبر دے دو، امید ہے کہ میری بات سمجھ جائے گی۔ دراصل بچپن سے ہی وہ ذیشان کا بہت لحاظ کرتی تھی۔ جو بات وہ کہتا فوراً مان جاتی۔ میں نے بھائی کو صبا کا فون نمبر دے دیا۔ ذیشان نے صبا کو فون کیا اور سمجھایا کہ دیکھو، غلطی سے بھی کسی لڑکے سے فون پر دوستی مت کرنا۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو ستاتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ بولی، تو پھر میں کس سے باتیں کروں؟ اکیلے میں دل گھبراتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے باتیں کروں۔ تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو، کم از کم میں تمہیں بلیک میل تو نہیں کروں گا۔ وہ بولی، ٹھیک ہے ذیشان، اگر تم مجھ سے باتیں کرو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے سوا کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یوں دونوں میں معاہدہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو صبا تو جیسے گھر میں قید ہو کر رہ گئی۔ اس کے والدین اسے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا جب بور ہوتی ذیشان بھائی کو فون کرتی اور ان سے باتیں کرتی۔ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ فون پر بات کرنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ ایک دن بھی بغیر بات کیے نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر پتہ نہیں ان دونوں کی دوستی میں چاہت کا رنگ کب آیا اور کب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدہ ہو گئے۔ پھر وہ باہر ملنے لگے، کبھی پارک، کبھی کسی پبلک لائبریری اور کبھی میوزیم میں، غرض ایسی جگہوں پر جہاں دونوں کے گھر والے انہیں نہ دیکھ پائیں۔ ان دنوں صبا کافی بدلی نظر آنے لگی۔ وہ اب زیادہ دلکش دکھائی دینے لگی تھی۔ اگرچہ پہلے بھی پرکشش تھی، وہ اب مجھ سے بات کم کرتی تھی، زیادہ تر اپنے آپ میں ہی کھوئی رہتی۔ FA کے سالانہ امتحان ہو گئے تو والدین نے ایک اچھا رشتہ دے کر میری منگنی کر دی۔ میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، مگر یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ والدین کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ رزلٹ کے آتے ہی ہماری شادی کر دی گئی۔ قاسم سرکاری آفیسر تھے، لہٰذا شادی کے بعد میں لاہور چلی گئی۔ اب کبھی کبھی میں کے آنا ہوتا۔ ذیشان بھائی اور صبا کے معاملات کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ انہی دنوں سنا کہ ذیشان بھائی بیمار ہو گئے ہیں اور سالانہ امتحان دینے سے رہ گئے ہیں۔
جبکہ قیصر نے گریجویشن مکمل کر کے LLB میں داخلہ لے لیا تھا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد پریکٹس شروع کر دی، مگر ذیشان جہاں تھا وہیں رہا۔ BA مکمل کر سکا اور نہ کوئی کام کر سکا۔ میں اپنے دونوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ میں کہ بھی بہت کم جانا ہوتا تھا۔ قیصر اپنا کیریئر بنانے میں مصروف تھا۔ وہ اب کم ہی ذیشان سے ملنے ہمارے گھر جاتا تھا۔ 2 سال بعد عید کے موقع پر میں اپنے میکے گئی تو ذیشان بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی برسوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے بہت پوچھا، ذیشان بھائی تمہیں میری قسم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ امی ابو بھی پریشان تھے۔ وہ نہیں جان سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کو اندر ہی اندر کون سا روگ چاٹ رہا ہے۔ جب ذیشان بھائی نے کچھ نہ بتایا تو میں نے سوچا کہ قیصر کی مدد لینی چاہیے۔ وہ بھائی کا بچپن کا دوست تھا اور ذیشان بھائی اس سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے قیصر بھائی کو فون کیا تو میرے کہنے پر وہ ہمارے گھر آ گئے۔ جب اس نے بھی بھائی کی حالت دیکھی تو وہ بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم ان سے بات کرو، شاید اپنی الجھن سے تمہیں آگاہ کر دیں۔ میرے کہنے پر قیصر ذیشان بھائی کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ اسے بھی شاید کسی غم گسار کی ضرورت تھی۔ جب دیرینہ دوست نے اصرار کیا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ اپنے دوست کو روتا پا کر قیصر بھی پریشان ہو گیا۔ کہا کہ مجھے ہر بات سچ سچ بتا دو تاکہ میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ تو ذیشان بھائی نے قیصر سے کہا کہ میری پریشانی ایسی ہے کہ جسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ دل کا روگ ہے جس کا کوئی علاج، کوئی تریاق نہیں۔ یہ روگ صبا کا دیا ہوا ہے جسے میں نے زمانے کی برائی سے بچانا چاہا تھا، مگر اس نے مجھے ہی ڈس لیا۔ جب اس نے موبائل فون لیا تو اسے لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق ہوا۔ میں نے سمجھایا کہ اس طرح تم بدنامی اور رسوائی کے گڑھے میں گر جاؤ گی، بہتر ہوگا اس امر سے باز آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم ہی مجھ سے باتیں کر لیا کرو، ورنہ میں گھر میں اکیلے بوریت سے مر جاؤں گی۔ یوں ہماری دوستی پہلے بات چیت سے شروع ہوئی، پھر چاہت میں بدل گئی اور ہم نے ایک دوسرے سے شادی کے عہد و پیمان کر لیے، کیونکہ ہماری شادی آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ میں سنجیدہ تھا مگر وہ سنجیدہ نہ تھی۔ مجھے عمر بھر اپنے ساتھ ہی ہونے کا یقین دلا کر ایک روز کسی اور سے دوستی کر لی۔ یہ ایک رانگ نمبر تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس شاطر کے پھیلائے ہوئے جال میں جکڑ گئی اور مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ ایک امیر زادہ تھا جسے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس سے ملاقاتیں کرنے لگی جس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ تاہم جب اس نے مجھ سے بے اعتنائی برتنی شروع کی تو میں اسے قیمتی تحفے دینے کے مرض میں گرفتار ہو گیا تاکہ وہ مجھ سے منہ نہ پھیر لے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ امی سے بات کر لی تھی اور انہوں نے صبا کی امی سے میرے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ یہ لوگ ہمارے عرصے سے پڑوسی تھے اور دونوں خاندان ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جب اس کے والدین نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور ہماری بات پکی ہو گئی تو میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے دونوں جہاں کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ ہم نے کئی بار پارکوں اور دوسری جگہوں پر ملاقاتیں بھی کیں۔ اس نے مجھے پکا یقین دلا دیا تھا کہ وہ صرف میری ہے اور میری ہو کر رہے گی۔ وہ جب بھی ملتی مجھ سے کچھ چیزیں منگواتی اور میں اسے لا کر دے دیتا، جیولری، میک اپ کا سامان اور دوسری چیزیں۔ ایک بار اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے مجھے اپنی موٹر بائک تک بیچنی پڑی، مگر اس کی محبت میرے نزدیک ایک قیمتی تھی کہ کسی بھی خسارے کا احساس نہ تھا۔ اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھ سے کھچی کھچی اور دور دور رہنے لگی۔ میں فون کرتا تو کاٹ دیتی، بات نہ کرتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ صبا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔
ایک دن بازار میں وہ مجھے نظر آ گئی۔ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس پر اس نے بھرے بازار میں شور مچا دیا جسے مجھے پہچانتی نہ ہو۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، صبا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگی، یہاں سے بھاگو فوراً، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ جب تک تم ناراضگی کی وجہ نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے شور مچا دیا جس پر لوگ متوجہ ہو گئے اور ایک نوجوان جو سامنے والی دکان سے کچھ خرید رہا تھا دوڑتا ہوا آ گیا۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا میری طرف آیا اور مجھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگا، بدماش، میری منگیتر کو چھیڑتا ہے، جان سے مار دوں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور وہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر ہجوم سے نکل گئی۔ تبھی پل بھر میں ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ مجھے اتنا صدمہ زندگی میں نہیں ملا تھا جتنا اس روز صبا سے ملا۔ میرے خواب بھی نہیں رہے، جینے کا حوصلہ اور کچھ کرنے کا عزم سب ختم ہو گیا۔ قیصر کو اپنا دکھ سناتے سناتے بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قیصر کو بھی ذیشان کی بربادی کی وجہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری دوست صبا کی وجہ سے تمہارا بھائی بستر مرگ تک پہنچ گیا ہے۔ اب اسے بچانے کی کوئی ترکیب کرو، اس کی دلجوئی کرو۔ میں نے کہا، قیصر بھائی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تو اپنا دکھ ہم سے چھپاتا ہے، آپ ہی کچھ کیجیے۔ میں ضرور کروں گا، انشاءاللہ اسے دوبارہ زندگی کا حوصلہ دوں گا اور اس صبا کی بچی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی۔ پھر ذیشان کی حالت نہ سنبھلی۔ اس نے عرصے سے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، غمزدہ رہنے کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گیا تھا۔ خدا کی کرنی کہ صبا کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہ ہوا۔ جس نوجوان کے ساتھ اس نے عہد و پیمان باندھے تھے اسی نے اسے برباد کر دیا۔ ایک دن اس کے خوابوں میں گم ہو کر وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی اور وہ صبا کو کراچی لے آیا۔ نکاح کا وعدہ کیا مگر نکاح نہ کیا۔ روز بہلاتا کہ وکیل مصروف ہے، آج کل میں نکاح ہو جائے گا۔ اس پاگل لڑکی نے اپنا سمجھ کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ ایک رات صبا نے موبائل پر اس کی گفتگو سنی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ دوست، میرا دل بھر گیا ہے، اب تم آ کر اسے لے جاؤ، جو چاہے مرضی کرو، مگر میری جان چھڑوا دو۔ صبا کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے۔ صبح جب وہ بازار کچھ خریدنے گیا تو یہ بھی وہاں سے نکل کر کورٹ آ گئی۔ کورٹ میں وہ پریشان مدد کے لیے کسی لیڈی ایڈوکیٹ کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی قیصر کی نظر اس پر پڑی۔ صبا کو وہ اپنے آفس میں لے گیا۔ اس نے رو رو کر خود پر بیتی قیصر کو بتا دی۔ قیصر نے اسے حوصلہ دیا، اپنے گھر لے گیا اور پھر ذیشان کو فون کر کے تمام بات بتائی اور ذیشان سے پوچھا اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ذیشان نے کہا، تم اگر میرے دوست ہو، وہ مصیبت میں ہیں، اسے بالکل تنہا مت چھوڑنا، اس کے والدین کو خبر کر دو۔ قیصر نے پوچھا، اگر وہ قبول نہ کرے اور صبا بھی ان کے پاس واپس جانے پر راضی نہ ہو تو؟ تب میری دوستی کا واسطہ کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ میں بیمار ہوں اور اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ذیشان نے سچ کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ صبا کا مسئلہ حل ہوتا میرے بھائی کی وفات ہو گئی۔ ایک روز سویا تو پھر نہ اٹھا۔ صبا کا دیا ہوا دکھ اس کی روح کو تار تار کر چکا تھا۔ یہ غم اس کی زندگی لے ڈوبا۔ ذیشان کی وصیت کے مطابق قیصر بھائی نے صبا سے نکاح تو کر لیا، مگر یہ ایک ایسی شادی تھی جو مرحوم دوست کی خاطر کر لی تھی۔ ذہن نے صبا کو قبول نہ کیا۔ اب جب ذیشان کا مرجھایا چہرہ تصور میں آتا، قیصر صبا سے بہت برا سلوک کرنے لگتا۔ اس کو کئی بار بلا وجہ مارا بھی، یہاں تک کہ وہ رو رو کر کہتی تھی کہ شادی کی ہے تو اب نبھاؤ بھی، میں تم سے دل سے پیار کرنے لگی ہوں۔ 5 سال اسی اذیت میں گزرے۔ جب قیصر اسے اچھی طرح رکھنے کا ارادہ کرتا تو اپنے مرحوم دوست اور کزن
ذیشان کا پسماندہ چہرہ یاد آ جاتا۔ وہ سچ سنور کر خوبصورت بنتی تو اس خوبصورت لڑکی میں اسے کوئی ڈائن یا چڑیل نظر آنے لگتی جو اس کے دوست کی موت کا سبب بنی تھی۔ اسے اپنی بیوی ذیشان کی قاتلہ دکھائی دیتی۔ وہ اس سے برا رویہ اختیار کر لیتا، انتقامی جذبات ابھرتے تو مارنے لگتا۔ کسی محلے دار نے صبا کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان دنوں ایک شخص قیصر کی بیوی ہے جو اسے مارتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے۔ تب ماں باپ اپنا غم و غصہ بھلا کر قیصر کے پاس آ کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گئے اور قیصر نے صبا کو طلاق دے دی۔ بے شک صبا پر مجھے سخت غصہ تھا، مگر میں قیصر کے اس عمل پر خوش پھر بھی نہ تھی، شاید اس لیے کہ صبا ایک عورت تھی اور میں بھی ایک عورت ہوں۔